الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، دوستو، آج 15 اگست کی تاریخ ہے اور سال 2021 کا 1947 کی 15 اگست میں ملک کو انگریزوں سے آزادی نصیب ہوئی تھی، لیکن یہ ایک ایسی آزادی تھی جس میں خونی دریا بہے تھے۔ یہ آزادی امن اور سلامتی کے ساتھ نہیں ملی تھی۔ جن انگریزوں نے اس ملک پر بتدریج قبضہ کیا تھا اور جو پرامن تاجروں کی حیثیت سے اس ملک میں 17ویں صدی کے آغاز میں آئے تھے اور بادشاہ جہانگیر سے جنہوں نے تجارتی سرگرمیوں کی اجازت لی تھی، آگے چل کر شاہ جہان سے بھی مزید انہوں نے اجازت حاصل کی۔ ظاہر میں پرامن تاجروں کے لیے یہ اجازت طلب کی گئی تھی، لیکن جس بنیاد پر انگریز اس ملک میں آ رہے تھے اور دیگر ملکوں میں جا رہے تھے، وہ فی الحقیقت صلیبی جنگوں کے پس منظر میں قائم کی گئی تھی۔ مسلمانوں کا اسپین میں جو زوال ہوا اور مسلمانوں سے صلیبی عیسائیوں نے جس طرح انتقام لیا، چن چن کر مسلمانوں کو اسپین میں مارا گیا، اس کے بعد یورپ کے صلیبی عیسائیوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور پھر انہوں نے تاخت و تاراج کا سلسلہ شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ 15ویں صدی میں مسلمانوں کا اسپین میں زوال ہوا اور 16ویں صدی اس طرح سے گزری ہے کہ بس پھر مسلمانوں سے تخلیہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 17ویں صدی کے آغاز سے پھر اب ہر طرف انگریزوں، فرانسیسیوں، جرمنوں اور اٹالینز کے قبضے تھے۔ ہندوستان میں وہ اگرچہ تجارت کے راستے سے آئے تھے، لیکن ان کا مقصد در حقیقت یہ تھا کہ وہ اس ملک پر قبضہ کریں گے۔ وہ ایک دہشت گرد گروپ کی حیثیت رکھتے تھے، جس گروپ نے ساحلی علاقوں پر دھیرے دھیرے قبضہ جمایا اور بمبئی کے ساحل سے جو سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہوا وہ مدراس کے ساحل تک پہنچا، بنگال کے ساحل تک پہنچا، اور پھر جہاں جہاں پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہوتا چلا گیا، ان کی تجارتی منڈیاں تیار ہوتی چلی گئیں اور ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار زور و شور سے ہوتا چلا گیا۔ وہیں ساتھ ساتھ ان دہشت گردوں نے برطانیہ سے اسلحہ سپلائی کرنا شروع کیا اور اپنے مراکز کو اسلحہ سے بھر دیا۔ یہ ایسے دہشت گرد، ٹیررسٹ اور آتنکوادی تھے جن کو اگر پہلے ہی مرحلے پر سمجھ لیا جاتا
اور قبل اس کے کہ وہ طاقت حاصل کرتے اور مسلمان ریاستوں کو شکست دیتے، ان کا عوامی مقابلہ ہوتا اور ملک سے ان کو نکال دیا جاتا، چن چن کر ان کا خاتمہ کر دیا جاتا، تو یہ ملک دہشت گردی سے محفوظ رہتا۔ لیکن اس ملک میں مخلص بھی تھے، وفادار بھی تھے، منافق بھی تھے، غدار بھی تھے۔ دنیا کی ہر قوم میں ایسا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی بڑی طاقت کے سامنے منافق سر جھکاتے ہیں اور وطن دوستوں سے غداری کرتے ہیں۔ تو اس غداری کا جو آغاز ہوا وہ بنگال سے ہوا، اور سب سے پہلے 1757 میں سراج الدولہ کی حکومت کو انگریزوں نے شکست دی۔ یہ انگریز جو بیوپار کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تاجر تھے، یہ اچانک ایک ٹیررسٹ گروپ میں تبدیل ہوئے، اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں اسلحہ سپلائی کیا، اور پھر اپنے لیے قلعے بنانے شروع کیے۔ جس پلاننگ کے تحت وہ آئے تھے، اب اس پلاننگ کی طرف ان کے قدم بڑھتے چلے گئے، اور انہوں نے 1757 میں بنگال فتح کر لیا، سراج الدولہ کو شکست دے دی، اور اس کے بعد پھر وہ جنوب کی طرف بڑھتے چلے گئے، جہاں انہوں نے خرید و فروخت کر کے، اب لوگوں کی خرید و فروخت کا عمل ہوا، ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے گئے، بھاؤ تاؤ کیا گیا، اور آخر وہ وقت آیا کہ سرنگا پٹنم میں 1799 میں سلطان ٹیپو سے وہ عظیم الشان معرکہ ہوا، جس میں سلطان ٹیپو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شیر کی موت مرنے کے لیے تیار ہیں، گیدڑ کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ 1799 کا یہ سال تھا کہ جس میں سلطان ٹیپو شہید ہوئے، اور اس وقت انگریزی چیف مارشل نے یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دلی تک پہنچنے اور دلی میں لال قلعے پر اپنے جھنڈوں کو لہرانے میں انہیں دیر نہیں لگی۔ 1803 میں وہ دلی پہنچ چکے تھے، اور دلی کے مرکز پر، دلی کی بیمار بوڑھی مغلیہ سلطنت پر انہوں نے پوری گرفت حاصل کر لی، اور ان کا جھنڈا اب دلی پر لہرا دیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے، یہ تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ بس یہیں سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا وہ فتویٰ سامنے آیا، شرعی طور پر انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ مسلمانوں کو شرعی زبان میں بات سمجھائی جائے، محض سیاسی نقطۂ نظر نہ پیش کیا جائے۔ تو شرعی بنیادوں پر فتویٰ دیا گیا کہ یہ ملک اب دارالحرب ہو چکا ہے۔ بہرحال مجھے آج کی اس نشست میں یہ بات بتانا ہے کہ اصلاً اس ملک میں انگریزوں کا جس طرح قبضہ ہو رہا تھا اور وہ دھیرے دھیرے غالب آتے چلے جا رہے تھے، اس کا احساس سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا، جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے والد محترم تھے اور ہندوستان کے ایک بڑے مصلح اور مجدد تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی پیدائش 1114 ہجری میں ہوئی، اور ان کا انتقال 1176 ہجری میں ہوا تھا۔ سن عیسوی کے اعتبار سے 1700 کا سال تھا جب وہ پیدا ہوئے، اور 1762 کا سال تھا جب ان کا انتقال ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی تربیت ان کے والد نے فرمائی، اور پھر بڑے بڑے اہل علم و فضل اور اہل کمال سے انہوں نے استفادہ کیا، اور بہت ہی کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ذہانت و فطانت و فراست عطا فرمائی، اور وہ علوم عطا فرمائے جو عام طور پر نوجوانوں کو بڑی لمبی تعلیم کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب 14 سال کی عمر میں ایک پختہ کار عالم بن گئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا، اور پھر علم میں پختگی کے لیے غور و تدبر کو انہوں نے مسلسل جاری رکھا، تصنیفات بھی شروع فرما دی۔
جوانی کے دور کی جو حضرت شاہ ولی اللہ کی تصنیفات ہیں، جن میں التفہیمات الالہیہ بھی ہے اور البدور البازغہ ہے، جس کے بعد پھر سفر حج کرنے کے بعد حجت اللہ البالغہ کے نام سے عظیم الشان کتاب سامنے آئی ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے التفہیمات الالہیہ میں اور البدور البازغہ میں ایک نئے نظام کی تشکیل شروع کی، اور اس بات کی کوشش کی کہ جو موجودہ مغلیہ حکومت ہے اور جو نظام پورے ہندوستان میں ہے، جس میں طوائف الملوکی کا دور دورہ ہے، کہیں مرہٹے ہیں تو کہیں سکھ ہیں تو کہیں انگریز ہیں، اور یہ سب کے سب مسلم ریاست پر اور چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں پر چڑھ دوڑ رہے ہیں۔ ایک طوائف الملوکی کا ایسا دور ہے اور ایسی افراتفری ہے جس میں اب اس کا امکان نہیں ہے کہ مغلیہ سلطنت سنبھالا لے سکے گی۔ حضرت شاہ صاحب کا دماغ اس وقت اس میں لگ گیا کہ اب مستقبل کا خاکہ کیا ہوگا، اب ایک ایسے نظام حکومت کو تیار کرنے کی ضرورت ہے جو صحیح طور پر اسلام کی نمائندگی کرتا ہو، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس عظیم مقصد کے لیے بعثت ہوئی تھی اور جو وعدہ آپ سے اس دنیا میں غلبے کا فرمایا گیا تھا، اور پھر جو آپ کو شریعت عطا کی گئی جس کا آپ نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست میں نفاذ فرمایا، اور پھر خلافت راشدہ جس کی بنیاد پر آگے بڑھی، اور پھر جس کے نتیجے میں دنیا کے بڑے حصے کو فتح کیا گیا، وہ نظام کیا تھا، اس نظام کو عصری زبان میں کیسے سمجھنا ہے، اس نظام کا اعتقادی خاکہ کیا تھا، عبادات کیوں تھیں اور کس طرح سے ان کو لازم کیا گیا، معاشرتی ڈھانچہ کیا تھا، سماج کی اصلاح کا نظام اسلام نے کیا بنایا، معاشیات کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے ہماری معاشیات درست ہو سکتی ہے اور مستحکم ہو سکتی ہے، سیاست کے بارے میں اسلام کی کیا ہدایات ہے، حکومت کا کیا نظم ہے جو اسلام نے عطا کیا ہے، اور حکومت کے کتنے شعبے ہیں، اور مقامی یا صوبائی حکومت اور ملکی سطح کی حکومت اور پھر بین الاقوامی حکومتوں کے ادارے کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا ذہن اس میں مشغول تھا، اور وہ اس خاکے کو تیار کر رہے تھے کہ جس خاکے کے بارے میں ان کے ذہن میں بہرحال یہ بات تھی کہ اس خاکے کو ہندوستان کی سرزمین پر نافذ کیا جانا چاہیے۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک خیالی دنیا تیار نہیں کر رہے تھے اور نہ محض کسی فلسفے کو پیش کر رہے تھے، بلکہ در حقیقت وہ اس بات کے لیے کوشاں تھے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں ملک کی ترقی کا کوئی امکان نہیں ہے، ملک زوال کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، نہ عسکری اعتبار سے استحکام ہے، نہ سیاسی استحکام ہے، اور معاشی اعتبار سے بہت ہی زیادہ اونچ نیچ ہے، اور معاشیات کا جو نظام ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے، اکثر لوگ بیکار ہیں، مفلوج ہیں، حکومت کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، حکومت خود کنگال ہوئی چلی جا رہی ہے، وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عوام کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور سماجیات کا حال یہ ہے کہ سماج کو برائیاں گھن کی طرح کھا رہی ہیں، سماج کو فحاشی نے چاٹ رکھا ہے، اور ایسی عادتیں لوگوں کے درمیان رائج ہو گئی ہیں جو بہت بڑے منکر اور گناہ کبیرہ شمار ہوتے تھے، وہ سماج کا جز بن گئے ہیں۔ اب جو زندگی گزاری جا رہی ہے، خاص طور پر حکمرانوں کی، عمرا کی جو زندگی ہے، وہ بس ایسی زندگی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے آس پاس قحبہ گری کے اڈے ہیں، اور عیاشی کے سارے سامان ہیں، اور غفلت کا سارا انتظام ہے، اور شراب و کباب ہے، اگر یہ تصویر پیش کی جائے تو ادنا مبالغہ اس میں نہیں ہوگا۔ تو دیکھا جا رہا تھا کہ سماج بری طرح سے کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے،
دیمک اس کو چاٹتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے مسئلہ فرد کی اصلاح کا بھی تھا، سماج کی اصلاح کا بھی تھا، معاشیات کو درست کرنے کا بھی تھا، اور سیاست کے اونٹ کو صحیح کروٹ پر بٹھانا تھا، حکمرانی کے نظام کو تبدیل کرنا تھا۔ یہ ساری چیزیں تھیں جو مطلوب تھیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاص الخاص لوگ تھے، جن میں بہت ہی قریب ان کے رشتہ دار مولانا عاشق پھلتی تھے، جو ماموزاد بھائی ہوتے تھے، اور بڑھانا کے مولانا نور اللہ صاحب تھے، مولانا محمد امین کشمیری تھے، حضرت شاہ ابو سعید حسنی رائے بریلوی تھے، مولانا مخدوم صاحب لکھنوی تھے، اور سب سے زیادہ ان کی وراثت کو سنبھالنے والے جو ابھی کم عمر تھے لیکن آگے چل کر انہی کے کاندھوں پر سارا بوجھ آنا تھا، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1728 میں 1143 ہجری میں یہ طے کیا کہ ان کو حرمین کی سرزمین جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کا عنوان حج ہوتا تھا، حج کی نیت سے حرمین کا انہوں نے سفر فرمایا، اور 2 سال حرمین شریفین کی سرزمین میں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں رہے، اور حضرت شاہ صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو حرمین میں رہ کر دنیا کی مختلف قوموں، ترکوں کا اور ایشیا کے مختلف علاقوں کے لوگوں کا جائزہ لینے کا موقع ملا، ان کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملا۔ ہندوستان کے حالات سے تو واقف تھے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان طوائف الملوکی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی خاطر انہوں نے اس بات کی کوشش بھی کی تھی کہ احمد شاہ ابدالی افغانی کو دعوت دے کر ہندوستان کی جو بوسیدہ عمارت تھی اس کو توڑنے کا عمل کیا جائے، پھر ایک نئی تعمیر کا کام کیا جائے، لیکن احمد شاہ ابدالی نے استحکام کی کوشش ضرور کی، اور ایک طاقت کو انہوں نے توڑ بھی دیا، لیکن وہ مغلیہ سلطنت کی اصلاح نہیں کر سکے۔ تو بہرحال حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز کا جو سفر فرمایا، وہ سفر حج کے لیے تو تھا ہی، ساتھ ہی ساتھ حرمین کے بڑے بڑے علماء سے استفادے کے لیے بھی تھا، لیکن سیاسی مبصرانہ غور و فکر کے لیے بھی تھا۔ عام طور پر ادھر ذہن نہیں جاتا۔ حضرت شاہ صاحب نے حرمین آنے والوں کا ایک جائزہ لیا، باتیں پوچھیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان سے معلومات حاصل کی، اور اب حجاز سے وہ اس طرح واپس ہوئے کہ ان کے کچھ رسالے بھی وہاں تیار ہوئے، بہت سی اسانید بھی ان کو حاصل ہوئیں، اور ان کی سندوں میں ایک عالمیت پیدا ہوئی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہندوستان کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جو نقطۂ نظر لے کر وہ واپس ہوئے، اس کا عنوان تھا فک کل نظام، فک کل نظام۔ حضرت شاہ صاحب اس نظریے کے ساتھ واپس ہوئے کہ جو بھی اس وقت سسٹم ہے اسے توڑ دینا ہے، موجودہ سسٹم کا خاتمہ ضروری، بالکل اسی طرح جیسے کوئی عمارت بوسیدہ ہو اور یہ ڈر ہو کہ کب چھت گرے گی اور کب دیواریں گریں گی، تو اس وقت پھر عقل مندی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس مکان کو ڈھا دیا جائے اور اس کی بنیاد بھی اکھاڑ دی جائے، اور پھر اس کے بعد نئی مضبوط بنیادوں پر عمارت تعمیر کی جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور گزرا ہے، خاص طور پر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 1707 میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اور عالمگیر کے بعد پھر ان کے جو وارثین تھے، انہوں نے اس ملک کو بچانے کی صلاحیت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ وہ خود آپس میں دست و گریباں ہوتے چلے گئے، اور یہ ملک پھر عالمگیر کے بعد
دوبارہ بری طرح سے افراتفری میں مبتلا ہوا۔ اس ملک کو ایک موقع پر ایک نئے دین کے ساتھ اکبر نے منظم کیا تھا اور ایک بہت بڑی حکومت قائم کی تھی، اور اس حکومت کو جہانگیر نے سنبھالے رکھا اور شاہ جہاں نے اس کو بڑی ترقیاں دی، اور خطرہ تھا کہ شاہ جہاں کے بعد ہی یہ ملک ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، لیکن بہرحال عالمگیر کو یہ موقع ملا اور انہوں نے ملک کو دوبارہ منظم کیا، اور طویل عرصے تک اس منظم اور مستحکم ملک پر وہ حکمرانی کرتے رہے۔ لیکن ان کے اٹھنے کے بعد ایسا لگا کہ جیسے طاقت ختم ہو گئی اور اس ملک کا استحکام اب زوال کے رخ پر پڑ گیا۔ تو جو انتشار شروع ہوا، حضرت شاہ صاحب کی پیدائش اگر سے 700 کی ہے اور ابھی وہ 7-8 سال کے تھے کہ عالمگیر دنیا سے اٹھ گئے۔ اب جو ان کی ابتدائی جوانی ہے، اس جوانی میں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلم مملکت انتشار کی شکار ہے اور یہ فنا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہوتے ہوتے جب نوبت 1728 تک پہنچی ہے، یعنی ابھی سمجھیے کہ شاہ صاحب 27-28 سال کے ہوئے ہیں، اور اس جوانی میں انہوں نے حرمین کی زیارت کا فیصلہ فرمایا، اور وہاں سے جو وہ پلٹے ہیں تو اس فیصلے کے ساتھ کہ اب اس بوسیدہ گھر کا خاتمہ کر دینا ہے، اس کو توڑ کے رکھ دینا ہے، اب ضرورت ہے ایک نئی تعمیر کی، اور اس نئی تعمیر کا خاکہ انہوں نے البدور البازغہ میں تیار کر لیا تھا، اور التفہیمات الالہیہ میں مختلف پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی تھی۔ لیکن واپسی کے بعد انہوں نے حجت اللہ البالغہ، ایک ایسی معرکۃ العارہ تصنیف کا فیصلہ کیا جس میں وہ پورے مکمل اسلامی نظام کو پیش کر دے، تاکہ بعد میں آنے والی جو حکومت ہو، جو نظام برپا ہو، اس کے سامنے وہ دستور العمل ہو۔ وہ اس دستور العمل کو اپنے سامنے رکھ کر اعتقادی نظام سے لے کر سماجی اور معاشی اور سیاسی اور عدالتی اور اس کے علاوہ جو بھی شعبے ہو سکتے ہیں، ان تمام شعبوں کے نظاموں کو استحکام کے ساتھ اور بڑی طاقتور بنیادوں پر قائم کر دے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر تھی، اور احمد شاہ ابدالی کو بلانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کے ذریعے سے پھر وہ اس نظام کو برپا کروا سکیں گے۔ لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدہ، حضرت شاہ صاحب اپنی زندگی میں یعنی 1762 تک یہ کام نہیں کر سکے۔ اب آگے چل کر اس کی ذمہ داری حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب پر آئی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دلی میں رہ کر، ہندوستان کے مرکز میں رہ کر ذہن سازی کا عمل کریں گے، اور ذہن سازی کے لیے سب سے بہتر جو طریقہ ہمیشہ رہا ہے وہ یہ کہ قرآن پاک کے دروس کے ذریعے سے صحیح فکر اسلامی لوگوں کے ذہنوں میں منتقل کریں گے۔ تو ایک طویل عرصے تک دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن پاک کے درس کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ احادیث کا درس کا سلسلہ بھی اس طرح چلا کہ ہندوستان کا کوئی قابل ذکر محدث ایسا نہیں رہا کہ جس کی سند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے مربوط نہ ہوتی ہو، اور انہی کے واسطے سے پھر حضرت شاہ ولی اللہ تک، اور پھر ان کی جو سندوں کا سلسلہ ہے اس سے مربوط نہ ہو۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی شخصیت کی بنیاد پر بھی، اور خود ان کی اپنی شخصیت کی جو خصوصیات تھیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے تھے، ان کی بنیاد پر جو مرجعیت اور مقبولیت اور محبوبیت حاصل ہوئی کہ وہ اس وقت کے ہندوستان کی مرکزی شخصیت تھے، اور ان کا فتویٰ گویا آخری فتویٰ ہوتا اور ان کی رائے آخری رائے ہوتی۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اب جو کام دلی میں بیٹھ کر شروع کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تیار ہوئی جنہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے استفادہ کیا، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 1239 ہجری تک 1824 تک حیات عطا فرمائی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے مستفید ہونے والوں میں
لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بہت بڑی ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ اس پہلو سے نہیں ہو رہی کہ کتنے حضرات نے ان سے سند حدیث حاصل کی اور کتنے حضرات ان سے علوم و معارف کا فیضان حاصل کر سکے. یہاں تو بات ہو رہی ہے تحریک آزادی کی، وہ تحریک آزادی جس کی داغ بیل شاہ ولی اللہ دہلوی نے ڈالی، وہ تحریک آزادی جس کا دستور شاہ ولی اللہ نے تیار کیا، وہ تحریک آزادی جس کے لیے آئندہ کا پورا نظام و سسٹم شاہ ولی اللہ دہلوی نے بنا دیا، پیش کر دیا اور علماء کو پڑھا دیا اور اس کی وراثت شاہ عبدالعزیز کو عطا فرما دی. اب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اس فکر میں تھے کہ کیسے اس کو تحریک کی شکل دی جائے اور کیسے ہندوستان گیر پیمانے پر انگریزوں سے مقابلے کے لیے افراد تیار کیے جائیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے 1803 میں یہ تو اعلان کر دیا تھا فتوے کی زبان میں، یعنی گویا شریعت کی زبان میں، قرآن کی زبان میں، حدیث و فقہ کی زبان میں، کہ یہ ملک اب دارالحرب ہے، جس کا مطلب اب اس ملک میں انگریزوں سے جنگ کرنا ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سیاسی طور پر مذاکرات کریں گے یا ان کے ساتھ گول میز پر بیٹھیں گے، بلکہ اب ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان تلوار اٹھا لیں، بندوق اٹھا لیں اور ہندو اس ملک کے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو اس طرح ہندو، مسلم اور جتنے بھی اس ملک میں لوگ رہتے ہیں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے اور اپنے کلچر کے تحفظ کے لیے ان پر یہ ذمہ داری اب عائد ہوتی ہے کہ وہ انگریزوں سے مقابلہ کریں. یہ بات بہرحال حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے ارشاد فرما دی. اب اللہ کا کرنا، اللہ کی طرف سے انتخاب کا عمل ہوتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ عمل کہاں سے شروع ہوگا. رائے بریلی میں جو حضرت شاہ علم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تکیہ کہلاتا تھا، وہاں سے مختلف حضرات حضرت شاہ ولی اللہ سے وابستہ رہے ہیں اپنے اپنے دور میں. حضرت شاہ صاحب سے جن کا تعلق قائم رہا ہے ان میں حضرت مولانا واضح صاحب بھی رہے ہیں اور حضرت شاہ ابو سعید صاحب رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے موقع عنایت فرمائے، جو حضرت سید احمد شہید کے نانا تھے اور جن سے سلطان ٹیپو کے والد حیدر علی بیعت ہوئے تھے. اور اسی تعلق کی بنیاد پر حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کلکتے کا سفر کیا تھا تو اس وقت سلطان ٹیپو کے جو خاندان کے جو افراد وہاں نظر بند تھے، انہوں نے درخواست کی کہ حضرت سید صاحب ان کے پاس بھی تشریف لائیں اور ان کی دعوت قبول کریں. تو حضرت سید صاحب ان کے ہاں تشریف لے گئے تھے. بہرحال حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب گویا منتظر تھے کسی شخص کے، اور اس وقت کا جو تکیہ تھا اس تکیے میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ اب اس تکیے کے خاندان حسنی کا ایک نوجوان وہاں اپنی مراد پا لیتا. اور حالات معاشی اعتبار سے اتنے دیگرگوں تھے کہ تکیے سے کئی جوان نکلے لکھنؤ کے چلے ملازمت کریں، کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو. انہی نوجوانوں میں وہ نوجوان بھی تھا جس کو سید احمد کہتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ چلا اور ان کا سامان بھی ڈھوتا رہا اور پھر لکھنؤ آیا. اور لکھنؤ میں انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن کوئی ملازمت نہیں مل سکی. ان کو کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ یہ لکھنؤ میں ٹھہر جائیں اور پھر ان کے لیے کوئی وظیفہ طے ہو جائے. آخر میں حضرت سید احمد نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ بھائی میں تو شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں جاؤں گا، میں تو اب جا کر ان سے استفادہ کروں گا، ان سے تعلیم حاصل کروں گا اور ان سے کچھ سیکھوں گا. آپ لوگ بھی چلیں تو بہت اچھا ہو. ساتھی تیار نہیں ہوئے، وہ تو صرف روزی کے لیے آئے تھے، ان کے سامنے اور کوئی بڑا مقصد تھا نہیں. لیکن یہ ایک منفرد نوجوان تھا. اللہ تعالیٰ جس طرح کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے بیسیوں میں سے، سینکڑوں میں سے، ویسے سید احمد کا انتخاب کیا گیا. اور یہ سید احمد اب چل کھڑے ہوئے، پیدل چل کھڑے ہوئے کہ جانا ہے، سواری نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن چلنا ہے. پیروں میں چھالے پڑ جائیں اور کتنے ہی زیادہ مصیبتوں کا سفر ہو، لیکن یہ سفر کرنا ہے. بہرحال بڑی تفصیلات ہیں. مولانا غلام رسول مہر نے بھی سیرت سید احمد شہید میں لکھی ہیں اور مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہیں، اور بھی بہت سے
مصنفین نے سید احمد شہید کی سیرت پر جنہوں نے قلم اٹھایا ہے انہوں نے سفر کی رودات بھی لکھی. بہرحال وہ دلی پہنچے, حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور السلام علیکم عرض کیا. پوچھا گیا کون, تو اپنا تعارف کرایا, خاص طور پر حضرت شاہ ابو سعید کے حوالے سے جس کی حضرت شاہ عبدالعزیز کی یہاں بڑی قدر تھی. وہ کھڑے ہوئے, گلے سے لگا لیا اور چوں حاضر ہوئے پوچھا گیا تو کہا کہ بس اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے اپنی اصلاح چاہتا ہوں, تربیت چاہتا ہوں. پھر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے ان کے لیے تربیت کا ایک نظام طے کیا اور اس نظام کے لیے خاص طور پر اپنے بھائی حضرت شاہ عبد القادر کا انتخاب کیا کہ سید صاحب ان کے پاس رہیں, وہ ان کی خاص روحانی اور ذہنی تربیت کریں. سرپرستی ظاہر ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی تھی, اصل رہنمائی انہی کی تھی. شاہ عبد القادر کے ہاں روحانی تربیت ہوئی. ظاہر ہے کہ کسی بھی فرد کو جب تک اس طرح تیار نہ کر دیا جائے کہ وہ انبیائی منہج کو سمجھ لے, اور انبیاء کرام کو جس طرح اللہ براہ راست تیار کرتا ہے, اور پھر کبھی غار حرا میں کوئی اللہ سے لو لگاتا ہے اور کوئی طور پہاڑ پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, جو بھی اللہ کی طرف سے جس نبی کے لیے طریقہ کار طے کیا گیا اسی طریقہ کار کی وہ نقلیں ہیں جن کو مربیان ملت نے اپنے اپنے دور میں حالات کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے اختیار فرمایا. تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے سید احمد کے لیے بھی ایک تربیتی اور روحانی نظام طے کیا, اور جوہر چونکہ قابل تھا اور ایک چمکتا ہوا موتی تھا, اس لیے تربیت کے حصول میں دیر نہیں لگی. بہت تیزی کے ساتھ وہ مقامات سید احمد نے طے کر لیے کہ جن مقامات سے لوگ دسیوں سال گزرتے ہیں اور ان کو اس کے اصل مقام کی ہوا بھی نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا تھا کہ سید احمد کا انتخاب ہوگا اور اس ملک میں ایک بہت بڑے کام کے لیے ہوگا, اور اس ملک کی آزادی کی تحریک کی بنیاد سید احمد رکھیں گے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے جب یہ دیکھ لیا کہ اب جو ان کی روحانی تربیت ہونی چاہیے تھی وہ بڑی حد تک ہو چکی ہے, اور اب ان کو کام کے راستے پر ڈالنا ہے, اور جو کام لینا تھا وہ کام جہاد کا تھا, وہ اس ملک کی آزادی کا تھا. اس لیے حضرت شاہ صاحب نے اس طاقتور مضبوط نوجوان کے لیے فیصلہ کیا کہ امیر الدولہ کے کیمپ میں جو ٹونک میں تھا ان کی فوج میں کچھ مدت کے لیے سید احمد بھرتی ہو جائیں اور وہاں فوجی ٹریننگ حاصل کریں, اور ساتھ ہی ساتھ جو امیر الدولہ کی فوج ہے والی ٹونک کی, اس فوج کی بھی خاموش اصلاح کا عمل ہوتا رہے گا. جہاں تک تعلق ہے امیر الدولہ کا, وہ مرہٹوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, اور اس طرح مرہٹوں کی طاقت اور ادھر ان کی روہیلا طاقت, ان دونوں میں اتحاد تھا. حضرت سید صاحب 1810 میں ٹونک تشریف لے گئے, اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا جو نقشہ تھا, انہوں نے جو ایک نقشہ طے کر رکھا تھا فکر ولی اللہ کے نتیجے میں, اس نقشے کی بنیاد پر ان کو بھیجا گیا, اور پھر وہ 6 سال امیر الدولہ کے لشکر میں رہے, اور فوجی ٹریننگ جو تھی وہ تو کمال درجے انہوں نے حاصل کر لی. اس سے پہلے بھی ان کی ابتدائی جوانی بھی ورزشوں میں گزری تھی, اور ان کو سب سے زیادہ خدمت خلق کی فکر رہتی تھی. ان کے اندر اللہ کی طرف سے وہ صفات پیدا کی گئیں, بچپن سے پیدا کی گئیں, پڑھنے لکھنے اور ان کے نکتے جاننے کی طرف ان کی توجہ مبذول نہیں کرائی گئی. اللہ تعالیٰ انبیاء کو خود پڑھاتا ہے, اور نبی آخر الزمان کو نبی امی بنایا گیا. تو جہاں تک تعلق ہے سید احمد شہید کا, وہ بھی مثل امی تھے, تھوڑا ہی پڑھا اور پڑھنے میں جی نہ لگا, کیونکہ جس بڑے کام کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا تھا اس میں تو پھر اللہ کی تعلیم ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں اور اللہ رہنمائی فرماتا ہے. بہرحال 6 سال کی یہ مدت انہوں نے گزاری اور پوری کوشش کی کہ امیر الدولہ کے لشکر کو اس طرح تیار کر دیا جائے کہ انگریزوں سے بھرپور ٹکر لی جائے اور وہیں سے جہاد کا عمل شروع ہو جائے.
لیکن انہوں نے دیکھا کہ امیر الدولہ انگریزوں کے دباؤ میں، انگریزوں سے مصالحت ہو رہی، انہوں نے بار بار اس پر اعتراض کیا اور ان کو ٹوکنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجبور تھے۔ وہ حضرت سید صاحب کی قدر کرتے تھے، محبت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، لیکن ان کی سیاسی مجبوریاں تھیں، عسکری مجبوریاں تھیں، لہذا انہوں نے اپنی معذرت ظاہر کر دی، اور ادھر سید صاحب نے اپنی معذرت ظاہر کر دی کہ بس السلام، اب میں چلا۔ تو 1816 میں حضرت سید صاحب ٹونک سے دلی واپس آ گئے۔ لیکن اب جو حضرت سید صاحب کی دلی واپسی ہوئی تو جو مقصد حضرت شاہ عبدالعزیز کا تھا، ابتدائی مقصد جو تھا کہ اس ملک کی آزادی کی تحریک کے لیے جس جہادی تربیت کی ضرورت ہے، جس فوجی ٹریننگ کی ضرورت ہے، وہ انہیں حاصل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد والا کام شروع کیا جانا ہے۔ جو روحانی تربیت تھی وہ عبد القادر کے ذریعے، شاہ عبد القادر کے ذریعے حاصل ہوئی، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی رہنمائی اور سرپرستی میں حاصل ہوئی، اور اس کے بعد فوج میں ان کو بھیجا گیا کہ اس تربیت کے بھی اثرات فوج پر مرتب ہوں گے اور ان کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی، کیونکہ اب ان کو کمانڈر ان چیف بننا ہے۔ لیکن ہندوستان کا جو ماحول تھا وہ سماجی اعتبار سے بگڑا ہوا تھا، سیاسی اعتبار سے افراتفری میں مبتلا تھا، روحانی اعتبار سے پسترین حالات سے گزر رہا تھا۔ تو اب ایسی شکل میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ قبل اس کے کہ وہ عظیم الشان کام کیا جائے جس کے لیے مجاہدانہ اسپرٹ کی ضرورت ہے، جس کے لیے بے انتہا قربانیوں کی ضرورت ہے، جس کے لیے اعلیٰ درجے کے اخلاص کی ضرورت ہے، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ ملک میں دورے کیے جائیں، ملک میں دعوتی دورے کیے جائیں، اصلاحی دورے کیے جائیں۔ اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے سید احمد شہید کو اس طرف متوجہ کر دیا، گویا ادھر سے اشارہ دے دیا گیا استاد کی طرف سے، مربی کی طرف سے، کہ ابھی جو کام درپیش ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دوروں کا ایک سلسلہ قائم کیا جائے۔ اور اب دلی سے دوروں کا آغاز کیا گیا 1818 میں۔ 2 سال حضرت سید صاحب کے دلی میں اور اپنے وطن میں گزرے، لیکن 1818 سے 1231 سے اب دوروں کا سلسلہ طے کیا گیا، اور دلی سے پہلے تو رائے بریلی آئے تھے، پھر بنارس تشریف لے گئے، پھر لکھنؤ حاضری ہوئی۔ لکھنؤ میں ٹیلے والی مسجد کے قریب ایک حویلی تھی، وہاں پر قیام فرمایا۔ اس دور میں شیعوں کی حکومت تھی، شیعوں کی اس حکومت کے دور میں حضرت سید صاحب مرکزی مقام پر، یعنی ایک طرف امام باڑہ اور ایک طرف ٹیلے والی مسجد اور اسی کے قریب کی جو حویلی تھی اس میں قیام فرماتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ دور تھا کہ اسی دورے میں پھلت میں 2 ہفتے آپ کا قیام رہا تھا، جہاں باقاعدہ اور کھلے بندوں فوجی ٹریننگ ہوتی تھی، چاند ماری کی مشق کی جاتی تھی۔ گویا اب اس دورے میں ایک طرف دعوتی نظام بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ فوجی اور عسکری تربیت کا بھی سلسلہ چل رہا تھا۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ پھلت میں 2 ہفتے سے زیادہ قیام رہا اور چاند ماری کی مشق ہوتی رہی۔ پھر رائے بریلی آنا ہوا تھا اور چند ماہ قیام رہا، اور یہاں پر بھی مسلسل فوجی مشقیں کی جاتی رہیں۔ لکھنؤ میں 3 مہینے کا قیام رہا، اور لکھنؤ میں حضرت سید صاحب کا یہ حال تھا کہ کہیں تشریف لے جاتے تھے تو باڈی گارڈ ساتھ ہوتے تھے جو فوجی وردی میں ہوتے تھے، خود حضرت سید صاحب فوجی وردی میں ہوتے تھے اور ہتھیار پہن کر نکلتے تھے۔ بعض صوفی مزاج کے لوگوں کو اعتراض بھی ہوا کہ حضرت آپ کے خاندان میں تو کبھی ایسا منظر دیکھا نہیں گیا، سب بزرگانہ لباس پہنتے رہے، یہ آپ نے کیا سپاہیانہ وضع اختیار کر لی ہے؟ تو اس پر حضرت سید صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بہت غصے کے ساتھ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا، ہتھیار پہنے، تم اس پر معترض ہو، تم سیرت پر اعتراض کرتے ہو؟
بات یہی ہے کہ جب ذہنوں سے سیرت کا نقشہ نکل جاتا ہے اور سیرت میں ان کو صرف ایک صوفی نظر آتے ہیں، ایک بزرگ نظر آتے ہیں، نماز پڑھنے والے نظر آتے ہیں اور تلاوت کرنے والے نظر آتے ہیں، ایک چیف کمانڈر نظر نہیں آتے ہیں، ایک چیف جسٹس نظر نہیں آتے ہیں، اور اسی طرح وقت کے صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نہیں دکھتے ہیں، ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سیاسی اعتبار سے بات سوچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایک طرف تو حضرت سید صاحب کا یہ حال کہ آپ کی روحانیت عروج پر ہے، اور مولانا اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی برہانوی کی زبردست تقریریں ٹیلے والی مسجد پر ہو رہی ہیں، اور سینکڑوں کا اور کبھی ہزاروں کا مجمع، اور اس میں شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی ہیں، اور مجمع میں لوگ طائب ہو رہے ہیں، ایک عجیب کیفیت ہے، اور حضرت سید صاحب کی پگڑی کو پھیلا دیا جا رہا ہے اور اس کو پکڑ کر پھر لوگ بیعت ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ لکھنؤ میں جو اس وقت حکومت تھی، اس حکومت کے ذمہ داروں سے سید صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو یہاں کے اس وقت وزیر اعظم تھے ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو چیف کمانڈر تھے ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ریاست کے جو مدار المہام و ذمہ دار اعلیٰ تھے ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اگر کبھی آپ کی اصلاحی کوششوں کے خلاف کوئی بات دھمکی آمیز کہی جاتی ہے تو آپ بھی دھمکی کا مقابلہ پوری جرأت کے ساتھ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں مخالفت کرنے والوں کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر وہ سید صاحب کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں۔ آپ شیعہ صاحبان کے ہاں جا رہے ہیں، دعوت کھا رہے ہیں، سنی صاحبان بھی بات سن رہے ہیں اور طائب ہو رہے ہیں۔ یہ ماحول تھا جو لکھنؤ میں اس وقت قائم ہوا۔ وہاں شیعہ سنی تفریق نہیں تھی، اور حضرت سید صاحب دونوں کے متفق علیہ بزرگ تھے، اور ان کی دعوتوں پر ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے، اور ان کے اکرام کو قبول کرتے تھے، اور ہدایت اور اصلاح کی بات کرتے تھے، جس کا نتیجہ لکھنؤ کے ماحول پر بہت ہی اچھا مرتب ہوا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے جو آخری ملاقات مغربی یو پی کے دورے کے بعد حضرت سید صاحب کی ہوئی ہے، وہ 1234 اور مطابق 1819 میں ہوئی ہے، کہ اس کے بعد پھر حضرت سید صاحب نے فیصلہ کیا، ملک میں مختلف علاقوں کے آپ نے دورے کیے، مغربی یو پی کا دورہ، مشرقی یو پی کا دورہ، یعنی جو مرکزی علاقے تھے ان علاقوں کا دورہ کر کے اب ذہن سازی ہو رہی تھی، دیکھنے میں بیعت ہو رہی تھی، اور دیکھنے میں توجہ دی جا رہی تھی، اور دیکھنے میں روحانی اور طریقہ اختیار کیا جا رہا تھا، یہ اس کا ظاہری عمل تھا، لیکن اصلاً مجاہدوں کو تیار کرنے کا عمل کیا جا رہا تھا، اور جس جہادی تحریک کو انگریزوں کے خلاف شروع کرنا تھا اس کے لیے افراط سازی کا عمل ہو رہا تھا، اور اب ضرورت اس کی تھی کہ بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کے رابطے ہوں، اور ان رابطوں سے بھی پھر آگے چل کر مدد لی جائے۔ اس کے لیے آپ نے فیصلہ کیا، جیسے شاہ ولی اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ حج پہ جائیں گے اور حرمین میں کچھ وقت گزاریں گے، ایسے ہی حضرت سید احمد شہید نے یہ فیصلہ کیا کہ حج پر جانا ہے۔ ایک عرصے سے حج کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں تھیں، اور سفر کو ایسا سمجھا جاتا تھا کہ مہلک ہے، اور بعض علماء نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ ابھی حج نہ کیا جائے، کیونکہ حالات بہت ہی پرخطر ہیں اور سفر بھی بہت پرخطر ہے، لیکن ایسے ہی حالات میں حضرت سید صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ سینکڑوں افراد کو لے کر آپ حرمین کی سرزمین میں تشریف لے جائیں گے، ایک بڑی جماعت کے ساتھ، تاکہ حرمین کی سرزمین میں جو رہنے والے ہیں ان کو بھی متاثر کیا جائے، اور ان کو بھی اس جہادی تحریک سے آگاہ کیا جائے۔ حضرت سید صاحب نے سفر حج کے دوران مینا میں اپنے ساتھیوں سے جہاد کی بیعت بھی لی تھی۔ دماغ میں جو نقشہ تھا وہ فکر ولی اللہ اور نظام ولی اللہ کو برپا کرنے کا تھا، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے جو مہم عطا کی تھی اس مہم کو اب برسر کار لانا تھا۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ رائے بریلی سے بمبئی جاتے اور بمبئی سے پھر حجاز کا سفر کرتے، لیکن بالکل الٹا راستہ اختیار کیا گیا۔ آپ نے رائے بریلی سے کلکتے کا
قصد فرمایا، اور اس کے لیے بھی دریائی سفر اور خشکی کا سفر دونوں اس طرح اختیار کیے گئے کہ خشکی پر بھی لوگ سفر کرتے تھے اور دریا میں کشتیوں پر بھی سفر کرتے تھے، اور ایک ایک شہر میں کبھی 1 مہینہ، کبھی 15 دن، کبھی کم و بیش قیام ہوتا تھا۔ سفر ہو رہا ہے حج کے لیے، لیکن بہت پہلے شروع کیا گیا ہے۔ آخر شوال 1236 ہجری مطابق 1821 عیسوی میں یہ سفر شروع ہوا تھا۔ تکیے سے یہ سفر شروع کیا گیا تھا، دریائے سئی کو پار کیا گیا، پھر ڈلمؤ سے کشتیوں پہ بیٹھ کر آگے بڑھے، اور یہ سفر ایسا تھا کہ 26 روز میں یہ رائے بریلی سے بنارس پہنچے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا لمبا قیام درمیان میں ہوا کرتا تھا۔ اور کلکتے میں جب اس قافلے کا پہنچنا ہوا ہے تو اس وقت تو پھر عالم یہ تھا کہ ہزاروں افراد بیعت کے لیے آتے تھے، جو اس وقت تحریک کا طرز تھا۔ ہر دور میں ایک نیا طرز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مصلح اور مجدد کو الہام فرماتا ہے، ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے پھر اصلاح کا عمل ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ جو طریقہ روحانی تھا اور بیعت کا جو طریقہ تھا وہ ممبر سازی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ممبر سازی ہو رہی تھی جہادی تحریک کے لیے، لیکن بظاہر لوگ بیعت ہو رہے تھے اور بظاہر ان کے قلب پر، ان کی روح پر اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ کلکتے میں قیام ہوا اور اصلاحی تقاریر ہوئیں اور بیعت کا ایک بازار گرم ہو گیا، یہاں تک کہ انگریز پریشان ہو گئے کہ شراب خانے بند ہو گئے اور تجارت پر زبردست اثر مرتب ہوا۔ یعنی کلکتے میں ایسا لگا جیسے انقلاب برپا ہو گیا ہو، جبکہ کلکتہ سب سے بڑا مرکز انگریزوں کا تھا، اور انگریزوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ تحریک بڑی گہری ہے، لیکن چونکہ ظاہری طور پر وہ ایک روحانی تحریک تھی، تصوف کی تحریک تھی، ایک بزرگ تھے جو اصلاحی بات کرتے تھے، اس لیے انگریزوں نے پورے راستے کہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کی، نہ یو پی میں، نہ بہار میں، نہ بنگال میں، نہ کلکتے میں جہاں ان کا مرکز تھا، بلکہ انگریز افراد بھی کبھی کبھی ان کے واز میں آ کر شریک ہوتے تھے اور ظاہری طور پر اکرام کرتے تھے۔ بہرحال یہ قافلہ 1237 ہجری میں ربیع الثانی میں 1822 میں کلکتے سے جدے کے لیے روانہ ہوا، اور 28 شعبان 1237 میں یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، اور حرمین شریفین سے فارغ ہو کر اس قافلے کی جو واپسی ہوئی وہ 1238 شوال میں یہ قافلہ چلا، اور 1239 کے شروع میں بمبئی پہنچا، اور 2 سال 10 مہینے کے بعد 29 شعبان 1239 اور 29 اپریل 1824 میں یہ قافلہ رائے بریلی واپس آیا۔ تو اب یہ قافلہ صرف ایک حج کے سفر کے لیے نہیں تھا، ایک انقلابی قافلہ تھا، انقلابی سفر تھا، انقلابی پیغام تھا، اور جہاد کی تیاری کے لیے ممبر سازی ہو رہی تھی۔ عنوان بیعت، عنوان اس کا بیعت تھا، یعنی بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ ایک بیعت ہوتی تبرکاتی، جو آج کل عام طور پر رائج ہے، جس میں کرنا دھرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، اب بزرگوں کی طرف سے گویا پرشاد مل جاتا ہے یا دعا مل جاتی ہے، تو یہ تو تماشا گاہ ہے، سیر گاہ ہے، اس کا صحیح معنی میں دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسم ہے۔ لیکن حضرت سید صاحب کی جو بیعت ہو رہی تھی وہ در حقیقت اس ملک کی آزادی کے لیے ہو رہی تھی، وہ جہاد حریت کے لیے ہو رہی تھی، اور اس کا جو طریقہ کار تھا اس پر روحانیت کا غلاف چڑھا ہوا تھا، اور اس کا طریقہ کار وہی تھا جو عام بزرگوں نے اختیار کر رکھا تھا، اس وقت چلن اسی کا تھا، لیکن اس چلن میں جو ایک نئی بات پیدا کی گئی تھی وہ معاہدے کی ایک روح تھی اور زندگی کی ایک تبدیلی تھی۔ بہرحال اس انقلاب کی طرف بات آگے بڑھتی چلی گئی، اور پھر وہ وقت آیا کہ اب حج کے سفر سے واپسی پر فوجی مشقیں اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ہونے لگیں۔
اب بالکل وہ وقت قریب آ گیا تھا کہ اب اس ملک کی آزادی کی تحریک کو اب شروع کرنا تھا، لیکن اس ملک میں رہتے ہوئے اور کسی صوبے کے کسی ضلع یا شہر یا گاؤں میں رہتے ہوئے آزادی کی تحریک شروع کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آزاد علاقہ ہو، اس آزاد علاقے میں رہتے ہوئے اور اسلامی نظام کو برپا کرتے ہوئے تحریک آزادی کی چلائی جائے. اس لیے حضرت سید صاحب نے اب یہ طے کیا کہ اب یہ سفر کرنا ہے اس آزاد علاقے کے لیے جو افغانستان سے لگا ہوا ہے، اور وہاں سے اب ہمیں اس ملک کی آزادی کی تحریک کو شروع کرنا ہے. 1241 ہجری اور 1826 عیسوی میں رائے بریلی سے سینکڑوں افراد کو لے کر سید صاحب اب جس رخ پہ چلے ہیں وہ رخ ایسا ہے کہ جس میں آپ راجستھان کے راستے سے آگے بڑھے اور امیر الدولہ کے اصرار پر ٹونک کا راستہ اختیار کیا. اس سفر میں کیونکہ ملک کی آزادی کا مسئلہ درپیش تھا، اس لیے گوالیار میں دولت راؤ سندھیا کی حکومت سے بھی گزرنا تھا، اور کیونکہ دولت راؤ سندھیا انگریزوں کے مخالف تھے، انگریزوں سے ان کی اور ادھر امیر الدولہ جو والی ٹونک تھے ان کی ٹکریں ہوتی رہتی تھیں، تو اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ ان سے ملا جائے. لیکن وہ بہت بیمار تھے، تو جو رانی صاحبہ تھی ان کے بھائی راجہ ہندو راؤ اس وقت حکومت اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے تھے. یہ حضرت سید صاحب سے پہلے سے عقیدت رکھتے تھے، اور اسی طرح جو گوالیار کی اسٹیٹ تھی اس کے ایک رکن غلام حیدر خان صاحب تھے، اور یہ بھی حضرت سید صاحب کے دوست رہ چکے تھے. جب حضرت سید صاحب ٹونک میں تھے امیر الدولہ کی فوج میں، تو غلام حیدر خان صاحب سے دوستی ہو گئی تھی، اور یہ اس وقت وہاں بڑے معتمد تھے. لہذا حضرت سید صاحب نے یہ طے کیا کہ گوالیار میں ٹھہر کر اور دولت راؤ سندھیا سے بات کر کے اور اسی طرح راجہ ہندو راؤ سے بات کر کے مشترک تحریک کی بنا ڈال دینی ہے، تاکہ ہندو اور مسلم دونوں مل کر اس ملک سے انگریزوں کو نکالیں اور اس ملک کی آزادی کی جدوجہد کریں. جب گوالیار پہنچے تو آپ کو فتح علی خان کے باغ میں ٹھہرایا گیا، اور جہاں تک تعلق راجہ ہندو راؤ کا، انہوں نے آپ کی بڑی شاندار دعوتیں کی اور بڑے پرتکلف انتظامات کیے، اپنی ہر طرح کی خدمات انہوں نے پیش کی. اور اس کے بعد انہوں نے دولت راؤ سندھیا سے ملاقات کرائی. خلوت میں حضرت شاہ صاحب ان سے ملے، بہت تفصیلی بات ہوئی. جہاں تک مہارانی کا تعلق ہے وہ بھی گفتگو سن رہی تھی، اور انہوں نے حضرت سید صاحب سے اصرار کیا کہ 1 سال آپ گوالیار کے لیے دے دیجئے. وہ چاہتی تھی کہ انقلاب حضرت سید صاحب کے ذریعے اور جہاں تک تعلق راجہ ہندو راؤ کا ان کے اتفاق سے اور دولت راؤ سندھیا کے اتفاق سے یہاں سے تحریک اٹھائی جائے اور اس مشترک تحریک کے ذریعے سے ملک کو آزاد کرنے کی جد و جہد کا آغاز ہو. لیکن حضرت سید صاحب کے سامنے کیونکہ آگے سفر کی منزلیں طے تھیں اور جلدی روانہ ہونا تھا، تو بہرحال آپ روانہ ہوئے، اور آپ کو گوالیار کی اس حکومت کے جو اعلیٰ عہدیدار تھے ان کی طرف سے نذرانے پیش کیے گئے. دولت راؤ سندھیا نے تحفے دیے، اور راجہ ہندو راؤ کی طرف سے بھی تحفے دیے گئے، بلکہ تحفوں میں بڑی تعداد میں ہتھیار دیے گئے، اور وہیں سے لشکر کی پوری ترتیب بنا دی گئی تھی کہ کون دائیں بٹالین پہ ہوگا، کون بائیں بٹالین میں رہے گا، کون آگے کی بٹالین میں، کون بیچ کی بٹالین میں، کون پیچھے. یہ پوری تنظیم لشکر کی وہیں بنا دی گئی تھی. اور وہاں سے پھر حیدرآباد سندھ کا سفر ہوا، وہاں سے پیر کوٹ، پھر شکارپور تشریف لے گئے، اور درہ بولان ہوتے ہوئے کوئٹہ پہنچے، کوئٹہ سے قندھار، غزنی اور کابل ہوتے ہوئے پشاور پہنچے. پشاور میں 3 دن قیام کر کے 4 سدہ تشریف لے آئے، جہاں پھر آپ نے قیام فرمایا. اور پشاور میں 12 جمادی الثانیہ 1242 میں، یعنی 10 جنوری 1827 میں
ایک عارضی اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لے آیا گیا۔ تو پشاور میں یہ پہلی حکومت قائم ہوئی جس کے امیر المومنین حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ اس پورے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ایک حکومت قائم کی گئی تھی۔ اور پھر چونکہ اس وقت انگریزوں کے ایجنٹ سکھ بنے ہوئے تھے، مہاراجہ رنجیت سنگھ جس میں سب سے زیادہ آگے تھا، اور اس کا بیٹا شیر سنگھ کمانڈنگ کر رہا تھا، فوجوں کی کمانڈنگ کر رہا تھا۔ تو انگریزوں سے پہلے اس ایجنسی سے مقابلہ درپیش ہوا، اور یہ تاریخ کا بہرحال بڑا ہی المیہ ہے کہ ایجنٹوں سے اور غداروں سے لڑائی کے نتیجے میں یہ تحریک بالا کوٹ تک پہنچی، اور بالا کوٹ میں ہی وہ آخری معرکہ ہوا جس معرکے میں پھر اس تحریک کا قائد اور امیر المومنین شہید کر دیا گیا۔ پہلی لڑائی تو سکھوں سے 21 دسمبر 1826 میں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد بات آگے بڑھتی چلی گئی، اور عارضی حکومت کے 4 سال 4 ماہ بعد اور فتح پشاور کے 16 ماہ کے بعد 1246 میں آپ نے پشاور چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد مختلف جگہوں پر قیام کرتے ہوئے بالا کوٹ پہنچے تھے۔ اور بالا کوٹ میں اس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ کی قیادت میں 20,000 نفری فوج تھی، اور اس فوج کے ساتھ کچھ منافق مسلمانوں نے مخبری کی، جس کے بعد پھر وہ معرکہ ہوا، جس معرکے میں ذی القعدہ 1246 ہجری 7 مئی 1831 عیسوی میں حضرت سید احمد شہید کر دیے گئے، اور مولانا اسماعیل شہید بھی شہید کر دیے گئے، اور سینکڑوں مجاہدین اسی موقع پر بالا کوٹ کی سرزمین پر شہید ہو گئے۔ یہ قافلہ جس کو آگے بڑھنا تھا، اور پھر اس کے بعد کشمیر سے گزر کر اس ملک کی آزادی کی جدوجہد کو یو پی تک لانا تھا، پھر جنوب تک لے جانا تھا، اور کلکتے تک لے جانا تھا، جو پلاننگ تھی اور بہت بڑی پلاننگ تھی، اور بہت بڑے مقصد کے ساتھ جو عمل شروع کیا گیا، وہ بظاہر بالا کوٹ کی سرزمین پر ایسا لگتا تھا کہ اختتام کو پہنچا، لیکن فوراً حضرت سید صاحب کی شہادت کے بعد مولانا سید نصیر الدین کو امیر مقرر کر لیا گیا، اور استھانہ میں ایک کیمپ قائم کر لیا گیا جس میں مجاہدین کی بھرتی ہوتی چلی گئی۔ وہ بہت ہی تھوڑے ہی عرصے حیات رہے، اور ان کے بعد پھر مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی جن کو سید صاحب نے پشاور سے بھیجا تھا، حیدرآباد بھیجا تھا، مدراس بھیجا تھا، مولانا محمد علی رامپوری کو مدراس بھیجا تھا کہ وہاں کام کریں گے اور مالیات کا بھی نظام کریں گے، یہ کسی نہ کسی طرح بہت سے حالات سے گزر کر ستانہ پہنچے، اور پھر عمارت مولانا ولایت علی کو سونپی گئی، بعد میں پھر مولانا عنایت علی کو سونپی گئی۔ اور یہ تحریک در حقیقت جو بنگال اور بہار کے حضرات کے ہاتھ میں رہی، اور جن کو علماء صادق پور کہا جاتا ہے، مجاہدین صادق پور، وہ حضرات کے مسلکن جو اہل حدیث رہے، اور حضرت سید صاحب کے فداکار شہدائی اور ان کی تحریک پر جان نشاور کرنے والے افراد تھے، یہ مسلسل اس تحریک کے ساتھ 20ویں صدی کے آغاز تک وابستہ رہے۔ جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، جس طرح ان کے خلاف انگریزوں نے کارروائیاں کی، ان کو جلا وطن کیا، کالا پانی بھیجا، ان کو سولی پہ لٹکایا، ان کے مکانوں کی قرقی کی گئی، زمینیں چھین لی گئیں، بلڈوزر چلا دیے گئے، کیا کیا نہیں ہوا۔ وہ مظالم کی داستانیں اتنی سخت ہیں اور ایسی ہیں کہ رونگٹے کھڑی کر دینے والی ہیں۔ ایک طرف وہ صورتحال تھی، اور دوسری طرف ہندوستان کے مرکزی علاقوں میں، بالخصوص دلی میں اب تحریک میں جان ڈالنے کی کوششیں ہو رہی تھیں، اور 1857 تک پہنچتے پہنچتے انگریزوں کے مظالم سے بے چین ہو کر ہندو مسلم دونوں نے مل کر یہ طے کیا کہ انگریزوں کے خلاف اب کھلی بغاوت کرنی ہے، اور بہادر شاہ ظفر کو اپنا قائد منتخب کر لیا، اور دلی میں ایک
معرکہ ہوا وہ منظم نہیں تھا، یعنی اس میں کوئی ایسا قائد نہیں تھا جو پوری طرح سے ہندوستان کی فوجوں کو منظم کرتا اور انگریزوں سے ویسی ٹکر لیتا جیسے کہ لینی چاہیے۔ عام طور پر ہماری طرف سے جلد بازی میں بھی کام کیے گئے اور تنظیم کی کمی رہی اور اس کے نقصانات ہوئے۔ بہرحال بہادر شاہ ظفر گرفتار ہو گئے، ان کو تو رنگون بھیج دیا گیا اور خاندان کے شہزادے اور شہزادیاں تڑپتے رہے، بلکتے رہے۔ یہ وہ مناظر ہیں جو ایک طرف سید احمد خان نے دیکھے اور دوسری طرف مولانا محمد قاسم نانوتوی کی نظر سے گزرے، اور پھر مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی تحریکیں انگریزوں کے خلاف اٹھیں۔ تھانہ بھون میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو امیر بنا لیا گیا، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید وغیرہ وغیرہ، ان سب نے انگریزوں کے خلاف چھوٹی موٹی جو کارروائی بن سکتی تھی اس کارروائی میں حصہ لیا، لیکن ناکامی ہوئی۔ جب دلی میں ناکامی ہو گئی اور بڑی تحریکات ناکام ہوتی چلی گئیں، مقابلے کے لیے جو انتظامات مطلوب تھے وہ ظاہر فراہم نہیں ہوئے، اور کسی ایسے ملک میں جہاں کسی حکومت کا پوری طرح قبضہ ہو چکا ہو، اب کسی ایک علاقے میں مخالفانہ کارروائی کے نتائج برآمد نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس لیے بہرحال بہت جلدی یہ بات سامنے آ گئی کہ اب عسکری طور پر انگریزوں کو شکست دینے کی پوزیشن میں نہ مسلمان ہیں، نہ سکھ ہیں، نہ مرہٹے ہیں، نہ اور دیگر طبقے ہیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی کی طرف سے یہ بات طے کی گئی کہ اب جو کچھ بھی بچی کچی ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اس کی نئے انداز سے تربیت کریں اور ایک ایسا تعلیمی اور اصلاحی اور تربیتی ادارہ قائم کریں جس ادارے میں ہم آئندہ کے لیے ایک فوج تیار کریں۔ تو دارالعلوم دیوبند جسے کہتے ہیں، یوں تو وہ پڑھنے پڑھانے کا ایک ادارہ تھا، لیکن مولانا قاسم نانوتوی کے جو شاگرد رشید تھے، جن کے کاندھوں پر پھر اس ملک کی آزادی کی تحریک کا پورا بوجھ آ گیا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، ان کا یہ بیان ہے کہ حضرت الاستاذ مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں قائم کیا تھا، بلکہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کے لیے قائم کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ کون ہوگا جو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ مولانا محمد قاسم نانوتوی کی ترجمانی کرے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو راستہ مولانا قاسم صاحب نے اپنے لیے طے کیا تھا وہ راستہ یہی تھا کہ جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بنا ڈالی ہے، وہ جہاد آزادی کے پہلے علمبردار، وہ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلے مجاہد آزادی تھے، اور جس نے آزادی کے لیے ایک پورا نظام عطا کیا، یعنی آزاد ملک کو آزاد کرنے کے بعد کون سا نظام نافذ العمل کیا جائے گا اگر وہی جماعت آگے بڑھتی رہتی اور شیخ الہند کامیاب ہوتے، اور جو تحریک مسلمان مجاہدین نے چلائی جس میں پھر گاندھی جی بھی جڑ گئے اور ہندو عمائدین بھی جڑتے چلے گئے۔ حضرت سید صاحب نے تو پہلے ہی سے ہندو مسلم تحریک کا آغاز کر دیا تھا، اور گوالیار میں قیام اسی لیے تھا کہ اس تحریک میں ہندو بھی پوری طرح شریک ہوں اور مسلمان بھی شریک ہوں، لیکن کیونکہ گوالیار کی ریاست نے بھی انگریزوں سے صلح کر لی تھی اور ٹونک کی ریاست بھی ان کے سامنے دب چکی تھی، اس لیے سید صاحب اپنے اس کام میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن اگر وہ تحریک کامیابی کی طرف بڑھتی اور بالا کوٹ میں خون شہادت نہ بہتا اور اس ملک کو آزاد کرنے کا صحرا ان کے سر ہوتا براہ راست، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حجت اللہ البالغہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا۔ پھر کسی امبیڈکر کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر کسی دستور بنانے والی کمیٹی کی ضرورت نہیں تھی، دستور ولی اللہ ہی ہوتا، اور اس ولی اللہ دستور کے شارع عبدالعزیز ہوتے، اور اس دستور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک نئی حکومت قائم کرنے والے اور باہر کے غاصبوں کو ملک سے نکالنے والے سید احمد شہید ہوتے اور ان کے خلفاء ہوتے۔ یہ وہ عظیم مقصد تھا جو ان کے پیش نظر تھا۔ اگر راستہ ہموار ہوتا چلا جاتا تو بات یہاں تک پہنچتی، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں مایوس ہو جانا چاہیے؟ کیا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ ایک قصہ پارینہ ہو گیا اور صرف ایک کہانی ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ قرآن قصہ پارینہ نہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے کہانی نہیں ہے۔
ہر وقت زندہ ہے، تابندہ ہے، اور ہر وقت اس میں زندگی کا پیغام اور تحریک کا پیغام ہے۔ لہذا ہم پلٹ پلٹ کر جب بھی دیکھیں گے تو قرآن کو دیکھیں گے، حدیث کو دیکھیں گے، اور ہندوستان کے منظر نامے میں ہم اس کو دیکھیں گے جو ہندوستان کے نظام کا دستور ساز تھا، یعنی شاہ ولی اللہ دہلوی۔ ہم شاہ ولی اللہ دہلوی کو صرف ایک مصلح یا مجدد کے طور پر نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اس طور پر ان کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس نظام کو اخذ کریں گے کہ وہ اس ملک کی آزادی کی تحریک کے اور اس ملک کے لیے حجاز سے فک و کل نظام کے ہر سسٹم کو توڑ دینا ہے۔ یہ بوسیدہ عمارتیں، مغلیہ امپائر کی بوسیدہ عمارت کو توڑ دینا ہے۔ یہ فیصلہ شاہ ولی اللہ کا تھا کہ یہ مغل حکمران، یہ عیاش، اور جنہوں نے اس ملک کی سماج کو، اس ملک کی معاشیات کو، اس کی سیاسیات کو تباہ کیا ہے۔ جیسے آج جیسے ہم بولتے اور چیختے ہیں کہ آل سعود اور آل نہیان، عرب کے صہیونی حکمرانوں نے جس طرح ملت کی عزت لوٹی ہے اور جس طرح اسلام کے خلاف پوری تحریک برپا کی ہے، جس طرح ان کا حال، وہی حال ہو گیا تھا مغلیہ سلطنت کا اس ملک میں۔ اس لیے اسے جانا تھا، اسے سنبھالنے کے کوئی معنی نہیں تھے، اور شاہ ولی اللہ یہی فیصلہ کر کے آئے تھے کہ اس حکومت کا بھی خاتمہ ہونا ہے، ایک نیا نظام برپا ہونا ہے۔ اس نئے نظام کے لیے شاہ عبدالعزیز نے دلی میں اپنی گدی بچھائی تھی اور ذہن سازی کا عمل شروع کیا تھا، اور شاہ عبدالعزیز کی کوشش اور تربیت سے سید احمد شہید کی وہ تحریک وجود میں آئی تھی، جس تحریک نے پشاور میں پہلی ایک ریاست قائم کی تھی۔ یہ وہ عادلانہ اور منصفانہ اور عظیم الشان اسلامی ریاست تھی کہ اگر اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت سید احمد شہید کے خلفاء اور انہی سے تعلق رکھنے والے افراد اس ملک کو پوری طرح آزاد کرتے۔ ظاہر ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید گنگوہی نے جو خاکہ تیار کیا تھا، وہ خاکہ یہ تھا کہ دارالعلوم تو نام ہے، جیسے حضرت سید صاحب کے ہاں بیعت ایک ظاہر تھی، ایک ظاہر داری تھی، اور روحانی تصرفات یہ ایک ذریعہ تھے اور زینہ تھے۔ اصل مقصود جہادی تحریک تھی، اصل مقصود اس ملک کی آزادی تھی، ایک باطل طاقت سے، ایک مجرم طاقت سے، ایک قابض طاقت سے آزاد کر کے اس ملک میں ایک بہتر نظام کو برپا کرنا تھا۔ یہ مقصد تھا، اور یہ بیعت اور اس تصوف اور خانقاہ اور حلقے یہ اس کے لیے راستہ تھے، یہ ایک زینے کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہی وہ بات ہے جس کو شیخ الہند، اس ملک کی آزادی کے آخری دور کے سب سے بلند قائد، سب سے بلند علمبردار اور سب سے زیادہ مؤثر و طاقتور اور عالمی طاقتوں کو اس ملک کی آزادی کے لیے جوڑنے والے جو شخص تھے وہ شیخ الہند تھے۔ شیخ الہند یہی جانتے تھے، یہ جانتے تھے کہ سید صاحب کی یہ تحریک ہے، اسی کے یہ وارثین ہیں، وہ امداد اللہ مہاجر مکی ہو یا وہ قاسم نانوتوی ہو یا وہ رشید احمد گنگوہی ہو، سب سلسلہ سید احمد شہید کے افراد ہیں، اور یہ افراد فکر ولی اللہ ہی کے حامل ہیں، اور ان کے ذریعے سے اس ملک کی آزادی کا جو عمل ہونا ہے وہ عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس ملک کو دوبارہ عزت دے سکتے ہیں اور صحیح نظام عطا کر سکتے ہیں۔ شیخ الہند جانتے تھے کہ اس کے لیے ہندوؤں کو، مسلمانوں کو اور دیگر مختلف مذاہب کے لوگوں کو اور برادریوں کو ملنا ہے، اور بھائی چارے کے ساتھ اور آپس کے اتحاد کے ساتھ اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے، جس طرح حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کوشش فرمائی تھی۔ اور جہاں جہاں ان کے قافلے جاتے تھے ہندو بھائی بھی حاضر ہوتے تھے، واعظ میں حاضر ہوتے تھے، اور حضرت سید صاحب ان کا اکرام فرماتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی اس تحریک کے ساتھ جوڑ لیا جائے۔ تو بہرحال وہ وقت آیا نہیں، اور بالا کوٹ میں خون شہادت بہہ گیا، لیکن پھر یہ تحریک چلتی رہی، ٹھہری نہیں، کسی نہ کسی شکل میں تحریک چلتے چلتے حضرت شیخ الہند تک پہنچی ہے، اور
مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی ہے، جن کو بہار میں کامیابی ملی، امارت شریعہ بھی قائم کی، جمعیت العلماء کی داغ بیل انہوں نے ڈالی، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی بھی انہوں نے قائم کی، اور حکومت نہ صرف حکومت میں شریک ہوئے بلکہ حکومت بنانے کا عمل کیا۔ بہار کی حکومت بنانے کا عمل ان کے ذریعے سے سامنے آیا۔ تو انہوں نے واقعہ یہ ہے کہ جو عملاً جو نمونہ پیش کیا تھا، اگر اسی نمونے کو اختیار کیا جاتا ہر صوبے میں تو بھی اس بعد کے دور میں 1920 کے بعد کے دور میں اس ملک میں جو انقلاب آتا، اس انقلاب میں نہ لیگ کا داخلہ ہوتا، نہ اس انقلاب میں پاکستان بنانے کی بات آتی، متحدہ ملک کی تحریک چلتی اور کامیاب ہوتی۔ ظاہر ہے کہ جب صحیح قیادت سامنے نہیں رہے گی یا اس قیادت کو موقع نہیں دیا جائے گا، یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ 1940 میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جمعیت العلماء کا ذمہ دار بنایا گیا۔ جمعیت العلماء 1919 میں قائم ہو گئی تھی، اور اس کے قائم کرنے میں سب سے بڑا کردار مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اور مولانا مفتی کفایت اللہ کا تھا۔ یہ دو افراد تھے جو اس تحریک کے پیچھے تھے، اس تنظیم کے پیچھے تھے، اور اگر اسی فکر کے ساتھ بات آگے بڑھتی تو کچھ اور ہوتا۔ لیکن یہ ایک افسوس کی بات ہے، تاریخ یاد کی جاتی ہے اس لیے کہ اس کی کمیاں بھی بتائی جائیں اور خوبیاں بھی بتائی جائیں، تاکہ آئندہ کمیوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ تاریخ اس لیے ہوتی ہے، قرآن یہی ہمارے سامنے نمونہ پیش کرتا ہے۔ جنگ بدر میں جو اللہ کی توفیق سے کامیابی ہوئی اس کا جہاں ذکر ہے، وہاں احد میں جو ناکامی ہوئی اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا اور اس کے اسباب بھی بیان کیے۔ جنگ حنین میں وقتی طور پر جو چوٹ لگی اس کا بھی تذکرہ کیا، اور جو لوگ ذمہ دار تھے جنہوں نے پسپائی اختیار کی ان کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب اس کا ذکر کیا کیا جائے، صرف اچھی باتیں بیان کی جائیں، یہ قرآن کے منہج کے خلاف ہے، یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ بیمار کی بیماری کو بتانا ہے، علاج کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو سب سے بڑی بھیانک غلطی ہوئی کہ ہماری جو قیادت تھی علماء کی، وہ قیادت کانگریس کے راستے سے وہ ایک ایسے تیزاب میں گھول دی گئی، ایسے تیزاب میں ڈال دی گئی جس کے نتیجے میں اس کا اپنا جو تشخص تھا وہ مٹ کے رہ گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھائی مسٹر جناح صاحب کیسے قائد بن گئے، اس لیے کہ اگر قیادت صحیح معنی میں مولانا ابو المحاسن سجاد والی، مفتی کفایت اللہ والی، شیخ الہند والی، یوں کہیے کہ شیخ الہند والی قیادت اگر اس ملک میں باقی رہتی اور ان کے نمائندہ کابل میں ہوتے اور ان کے نمائندہ استنبول میں ہوتے اور حجاز میں ہوتے اور ماسکو میں ہوتے اور جہاں جہاں بھی ممکن ہوتا وہاں سے اس تحریک کو پانی ملتا رہتا، عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر بھی یہ تحریک کام کرتی، اور متحدہ ملک افغانستان سے لے کر کیرلا تک، کوچن تک، اور اسی طرح بمبئی کے ساحل سے لے کر بنگال کے برما کے ساحل تک یہ متحدہ تحریک رہتی تو ٹکراؤ نہ ہوتا۔ تو کانگریس اور لیگ کے جھگڑے میں دونوں پارٹیاں انگریزوں نے بنائی ہیں۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ مسلم لیگ انگریزوں نے بنائی اور کانگریس انگریزوں نے بنائی، یعنی بچولیے تیار کرنے کی خاطر، میڈییٹر تیار کرنے کی خاطر ایک ایسی پارٹی بنا دی گئی جو اس ملک کو سنبھالے گی، ایک ایسی پارٹی بنا دی گئی جو اس ملک کو توڑ کر الگ ہو جائے گی۔ یہ ساری سازشیں اس انگریز دماغ کی تھی کہ جو ابلیس کا شاگرد ہے اور جو شیطانی عمل کرتا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ ہم ہر دور میں صہیونیوں اور صلیبیوں نے یہی کام کیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں 1947 سے آج تک جہاں جہاں بھی فتنے کھڑے ہوئے، اور ادھر قریبی دور میں افغانستان میں، عراق میں، سیریا میں، یمن میں، تیونس میں، لیبیا میں، جہاں جہاں خون لاکھوں انسانوں کا بہا، اس کے پیچھے یہی صہیونی، صلیبی اور ان کے ایجنٹ مسلم حکمران، وہ جو اسلام کے چہرے پر دھبا ہیں، سیاہ دھبا، جن میں سب سے نمایاں ہیں آل سعود اور آل نایان، اور مصر کا وہ ذلیل سیسی، وہ کمینہ، وہ ایسا حقیر انسان جس نے ہزاروں اسلامی تحریک کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ابھی بھی 50-60 ہزار افراد مصر کی جیلوں میں ہیں، اور یہی صورت ان ملکوں کی ہے۔ اس لیے دوبارہ یاد رکھیے، آپ آج یہاں پر ہیں، آپ آزادی کا دن منا رہے ہیں،
لیکن آپ چاروں طرف سن رہے ہیں کہ انسانیت رو رہی ہے، لوگ سسک رہے ہیں، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، گرانی بڑھتی جا رہی ہے، اور فرقہ واریت کا دیو بھوت نکلا کھڑا ہوا ہے، چڑیلیں ہر طرف فرقہ واریت کی چڑیلیں کام کر رہی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ کھلے بندوں سڑکوں پر موب لنچنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ہندو مسلم تفریق، اب تفریق ایسی نہیں رہ گئی، اب صرف زہر ہے، اس کی کاشت ہو رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آزادی کہاں گئی؟ جس آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے جدوجہد کی تھی، جس آزادی کے لیے لاکھوں انسانوں کی جان لی گئی، جس آزادی کے لیے دلی کی سڑکوں کو رنگین کیا گیا، جس آزادی کے لیے کبھی ہمارے مجاہدین کو مالٹا بھیجا گیا اور کبھی انڈمان بھیجا گیا اور کبھی اسی ملک کی جیلوں میں سڑا دیا گیا اور کبھی سولی پر چڑھا دیا گیا، کیا وہ آزادی حاصل ہوئی؟ آزادی ہماری اس ملک کی اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو مسلم لیگ اور کانگریس اور پاکستان اور انڈیا میں پیدا ہوا، 30 لاکھ انسانوں کا خون بہایا گیا۔ اس ملک کی آزادی 30 لاکھ انسانوں کے خون کی ندی سے نکلی ہے۔ تو یہ آزادی ہے؟ بھائی چارے کے ماحول سے تحریک چلی تھی اور اسی بھائی چارے کے ماحول کو باقی رکھنا تھا۔ ملک اسی وقت ملک ہوتا ہے، اسی وقت تعمیر کے راستے پہ ہوتا ہے جب وہاں امن ہو، جب بھائی چارہ ہو، جب ہر شخص اپنی ذات کو مامون محفوظ کرے، جب کوئی خطرہ نہ ہو، پڑوسی پر اعتماد کرے اور ہر مذہب والا دوسرے مذہب والے کو اپنا بھائی سمجھے۔ جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تب وہ ملک آزاد کہا جاتا ہے۔ اور اگر ماحول لوٹ مار کا ہو، قتل و غارت گری کا ہو، ماب لنچنگ کا ہو، فرقہ واریت کا ہو، زہر ہی زہر کا ہو، تو وہ آزادی نہیں ہے، وہ غلامی ہے، وہ بدترین صورتحال ہے جس میں انسانوں کو، باعزت لوگوں کو، شریف زادیوں کو، شریف زادوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنے بھی مذہب کے لوگ اور جتنی برادریوں کے لوگ اس ملک میں بستے ہیں، وہ اس بات کی کوشش کریں کہ اس ملک کو پھر سے آزادی عطا کرنا ہے، بھوک مری سے، غربت سے اور جہالت سے اور فرقہ واریت سے اور آپس کے ٹکراؤ سے اور ہر ظلم سے اور نابرابری سے اس ملک کی آزادی کی دوبارہ تحریک شروع کرنا ہے۔ اور جو لوگ اسی ڈھانچے میں، اسی سڑے ہوئے ڈھانچے میں، جس کے لیے شاہ ولی اللہ نے فکو کل نظام کا نعرہ لگایا تھا، جو اسی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں کہ جس کی چھت گرا چاہتی ہے، جس کی دیواریں ٹوٹنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر وہ اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ایک آزاد نظام کے لیے جدوجہد کریں، اور یہ جدوجہد فرقہ واریت پر مبنی نہ ہو۔ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں، صرف ہندو کا مسئلہ نہیں، ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ مانوتا پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے۔ اگر کوئی مانو نہیں تو وہ ہندو نہیں، اگر وہ مانو نہیں تو وہ مسلم نہیں۔ انسان ہوتا ہے جس کے لیے اسلام ہے۔ انسان اگر نہیں ہے تو یہ اسلام کسی بکری کے لیے، کسی بھیڑ کے لیے، کسی سانڈ کے لیے نہیں ہے۔ تو پہلے انسان چاہیے۔ انسان جب بالغ ہوتا ہے تب وہ مذہب کا مکلف ہمارے نزدیک شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ مانوتا کی بنیاد پر، فلاح انسانیت کے نام سے، ہیومینٹی ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے جو تحریک ہم لوگوں نے شروع کی ہے، وہ اسی کے لیے ہے کہ سارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک ہو جائیں، یہ یقین کریں کہ مالک و پروردگار و ایشور ایک ہے، یہ یقین کریں کہ ان کے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا کی وہ اولاد ہیں، اور یکتائی کے ساتھ اور ایکتا کے ساتھ ایک تحریک آزادی کی پھر سے برپا کریں۔ آج نہیں تو کل انہوں نے جدوجہد کی تھی۔ 1601 سے انگریز اس ملک میں آئے، 1757 میں وہ بنگال پر غالب ہو گئے، 1799 میں میسور و کرناٹک پر قبضہ کیا، 1803 میں دلی پر انہوں نے جھنڈے لہرا دیے، 1857 میں لاکھوں انسانوں کو اس ملک میں انہوں نے شہید کیا، اور دلی سے مراد آباد تک ہر درخت پر کسی ملا کو سولی پہ لٹکایا۔ یہ سب کچھ ہوا۔ تو آزادی کی تاریخ بڑی لمبی ہے، بڑی المناک ہے، بڑی سیاہ ہے، مظالم سے بھری ہوئی ہے، دیر لگتی ہے،
یہی راستہ ہے، یہی نظام ہے، یہی قانون ہے۔ آج جو تحریک انسانیت کی بنیاد پر شروع کی جائے گی، آج جو تحریک بھائی چارے کی بنیاد پر شروع کی جائے گی، آج جو تحریک ہر طرح کی اونچ نیچ اور بھید بھاؤ کے خاتمے کے لیے شروع کی جائے گی، دوبارہ اس ملک کو صحیح معنی میں آزادی سے ہمکنار کرنے کی جو تحریک شروع کی جائے گی، 10 سال بعد 20 سال بعد کبھی کامیاب ہوگی۔ جو لوگ اس پر تبصرے چھانٹتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بکریوں کی طرح جگالی کرتے ہیں، وہ اپنی قسمت پہ روتے رہیں گے، اور وہ اس ملک میں غلامانہ زندگی گزار کر اپنی موت مریں گے۔ اگر یہ چاہیے کہ ہم صحیح معنی میں آزاد ہوں اور ہم پر کوئی اپنا جوا نہ ڈال سکے، اور ہم صرف ایشور کو، اللہ کو جانتے ہوں، اور ساتھ ساتھ ملک میں جو معاہدہ کیا گیا ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ جب بھی بنا، امبیڈکر ان کے ساتھ کمیٹی کے لوگوں نے جو قانون اس ملک میں بنایا ہے وہ اچھا قانون ہے، اس میں مانوتا کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس میں بھید بھاؤ کا خاتمہ کیا گیا ہے، اس میں اونچ نیچ کا خاتمہ کیا گیا ہے، اس میں بھائی چارے کی بنیادوں کو پیش کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے ہم اپنے اس قانون کو، اپنے اس دستور کو مانتے ہیں کہ یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک کنٹریکٹ ہے، یہ ایک پیکٹ ہے، اور اس میں سب شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ وہ بڑا رہے گا، راجا رہے گا، مہاراجا رہے گا، اس کے ہاتھ میں نظام رہے گا۔ اب یہ نظام نہیں ہے، یہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جو صحیح سوشلوجی پر قائم ہے، اور یہاں کسی ایک دین کو بالادستی دے کر دوسرے کو دبانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو سیکولر بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، جس میں ہر مذہب کا احترام ہے، اور ہر مذہب کی قدر کی گئی، اور ہر مذہب کو آزادی دی گئی، ہر زبان کو آزادی دی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس دستور کو اور اس دستور کے فنڈامنٹل رائٹس کو سامنے رکھتے ہوئے مانوتا کی بنیاد پر فلاح انسانیت کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی بہبود کے لیے ایک زبردست تحریک برپا کریں۔ اور امید ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن بہت سے ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ذمہ دار ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، وہ آج چھوٹے شمار ہو رہے ہیں، جیسے کل وہ چھوٹے شمار ہوتے تھے جو آج بڑے شمار ہو گئے۔ ویسے ہی جب ان کی جد و جہد مانوتا کے لیے، ملک کے اتحاد کے لیے، سالمیت کے لیے جاری رہے گی، کوشش ہوتی رہے گی، تو 10 افراد 1000 بن جائیں گے، اور 1000 لاکھ بن جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہی تحریک غالب آئے گی، کیونکہ یہ دلوں کی پکار ہے، ضمیر کی پکار ہے، اور لوگوں کو سکون اسی وقت حاصل ہوگا جب اس ملک میں امن ہوگا، جب اس ملک میں ہر طرح کی دہشت کا خاتمہ کر دیا جائے گا، جب اس ملک میں کوئی ٹیررسٹ باقی نہیں رہے گا، کوئی ٹیررسٹ گروپ نہیں رہے گا، سب ایک دوسرے پر اعتماد کرنے والے، سگے بھائیوں سے زیادہ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے۔ بس آج میں نے لمبی بات آپ کے سامنے پیش کی، اگرچہ میں کچھ نہیں پیش کر سکا، کیونکہ ہماری تاریخ تو اتنی رنگین ہے اور اتنی تفصیلی ہے کہ جلدوں کی جلدیں اس پر لکھی گئی ہیں، لیکن بہرحال کچھ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو عام طور پر اس موقع پر نہیں پیش کی جاتی۔ عام طور پر شاہ ولی اللہ کا ذکر آزادی کے سلسلے میں نہیں کیا جاتا، اور شاہ عبدالعزیز کا ذکر بھی صرف ایک فتوے کی حد تک کر دیا جاتا ہے، اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا بھی صحیح جائزہ پیش نہیں کیا جاتا۔ ان کو بھی اس طرح پیش کر دیا جاتا ہے جیسے بس ایک بزرگ تھے اور بیعت کرتے تھے اور روحانیت سے ان کا تعلق تھا اور قلوب کی اصلاح فرما دیتے تھے۔ اس انداز سے تذکرہ ہو جاتا ہے کہ صوفیہ میں سے ایک صوفی تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ تذکرہ بالکل نادرست ہے، وہ ان کا ایک حصہ ہے، روحانی تربیت انہوں نے حاصل کی اور دوسروں کو بھی اس سے انہوں نے متمتع فرمایا، لیکن اصل جو میدان تھا وہ اس ملک کی آزادی کا میدان تھا، اور وہ پہلے مجاہد آزادی ہیں، اور شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ کی فکر کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے قدم بڑھانے شروع کیے۔ خود ان کی تحریک نے منصب امامت اور صراط مستقیم کے نام سے 2 کتابیں لکھوائیں، جو کتابیں بھی در حقیقت کیا طریقہ کار ہوگا، کیا صفات ہوں گی، ذمہ دار کیسے ہوں گے، اور قیادت کا منصب کن کو ملنا چاہیے، اس کے لیے کیا اہلیت مطلوب ہے،
یہ سارے موضوعات بہرحال چھیڑے گئے، لیکن جس طرح ان موضوعات کا جائزہ حجت اللہ البالغہ میں لیا گیا ہے، اسلامی تاریخ میں وہ بے نظیر جائزہ ہے، اور اس کتاب کے مثل کوئی کتاب ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ابن تیمیہ ہوں یا غزالی ہوں یا ابن خلدون ہوں یا عز ابن عبد السلام ہوں، اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ کے سامنے سب ایسا لگتا ہے جیسے ان کے مکتب کے شاگرد ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔